حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے ٹاپک پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں اور کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل نوجوان تشریف لائے، چہرے سے بڑی نیک بختی، بڑی خوش بختی ظاہر ہو رہی تھی، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کریم کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ اتنے سارے انسانوں کے درمیان آپ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ بھی سب آدمی نہیں ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی فرشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ تو بتائیں کہ اتنے سارے فرشتے میں کون کون آیا ہے؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ ان میں حضرت جبرائیل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ سب موجود ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت عزرائیل کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت عزرائیل کون ہے؟ ملک الموت، روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے نا وہ حضرت عزرائیل ہے۔ تو فوراً ان میں سے ایک صاحب اٹھے، بڑے نہایت حسین و جمیل تھے، تو فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میں آپ سے آپ کو نبی پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری جان آپ نکالیں گے نا، جب میری روح قبض کریں گے تو آپ نے نرمی کرنی ہے، آسانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، درود پاک کثرت سے پڑھنا، جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں نا، وہاں جو جان کنی کی تکلیف ہے، جو سکرات کی تکلیف ہے، جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرما۔ ایسی تھوڑی شعراء نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت عزرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں۔ ویسے سچی بات بتائیں کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں
دنیا سے گیا ہے کوئی. اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں, مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں, پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. ہاں پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے, وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نہیں پڑھتے لوگ درود, فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں. درود پاک زبان پر بہت تھوڑا. آج ہی چیک کر لو نا, اپنے آپ کو چیک کر لے, آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑھا ہے. ٹائم نکالا کرو, تسبیح جیب میں رکھا کرو. کہتے ہیں نا درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو. جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے. تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے, آپ کی بھی عادت ہو جائے, اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں, فضول باتوں سے بچتے رہیں, اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے. بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے, مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں, یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے, جو موت کی سختیاں ہیں, کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز, آگے سیکرٹری, اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا, کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے, اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا, اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا, اس مغرور شخص نے, جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا, جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا, اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں, کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا, ہاں میں ملک الموت ہوں, مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا, مجھے کوئی گارڈ, مجھے کوئی کرو فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے, اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دیجئے نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے کچھ توبہ کرنی ہے, کچھ نیکیاں کرنی ہے, کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں, اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں, اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا, اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں, جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا.
کہا حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا، کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں۔ جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا، وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما، عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے، ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی، وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے۔ کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا،
میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا، جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذو النورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے۔ قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے۔ جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا۔ فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے، سمجھ لو، ہیں قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے۔ اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا۔ اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا، ان کی تیاری کر لو۔ کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتا ہے، من ربک، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا، ما دینک، دین یہ الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہاں سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ اب میں آپ کو آؤ ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں، میرے بچوں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے۔ What is the difference between worldly examination and examination of the grave؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتا ہے، ڈیٹس بھی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں، کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے۔ سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دے، آپ پیپر دیتے، رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان، کہ چلو یار فیل ہو گئے دوبارہ دے دو۔ اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا، میکسیمم کیا ہو جائے گا، 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا۔ 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا، ڈیٹ پہلے سے پتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیاری کر لیں۔ سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے،
اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے. چوتھا اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا. ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی یہ 5 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے سچ بتاؤ اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو ہر بچہ، امتحان کے دنوں میں ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو رہے دعا کر دے. ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، حضرت پیپر دیے دعا کر دے. ٹینشن ایسا ہی ہے نا. اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا سارے پیپر دیتے بھی نہیں. کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں دینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ امتحان سے بچ جاؤ گے. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا. اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے. دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر. ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے. مجھے سچ بتاؤ جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے. تو عقل مند کون ہے تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے لوں گا. اب آؤ دوسری بات، دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا. ادھر صحیح جواب دیے، ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اسے قبر ایسے دبائے گی، قبر ہر کسی کو دبائے گی، یاد رکھیے گا. کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی پسلیاں. مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو پیار سے. اور جس نے غلط جواب دیا، جو جواب نہ دے سکا، انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی. تیسری بات، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. ارے فرشتوں سنو سنو، غلطی ہو گئی، ایک جواب غلط ہو گیا، رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے. نہیں، اونلی 1 چانس. ٹھیک ہے. اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے، ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ، 1 سال پڑھنا ہے نا. ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑنی ہے. اب تو رب ناراض ہو گیا نا، اب تو سانپ ہیں، بچھو ہیں. کیوں نہ روئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے. مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان، دنیا کے انٹرویو، دنیا کی آڈٹ رپورٹ، دنیا کا ٹیکس رپورٹ، ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے، ایک ٹیسٹ دینا ہے، کیسے جواب دو گے؟ اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف. آپ کہیں اپنے تو جواب یاد کرا دیے، اب تو ہم دے دیں گے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا، پھر تو سب کو یاد ہے نا. اس دن جس سے رب راضی ہوگا، جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا. اور عاشق رسول تو سبحان اللہ، عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہونا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر. ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے. ہاں عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں. نمازیں پڑھی ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، حرام روزی سے بچا ہے، حرام دیکھنے سے بچتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی قبر تو نور نلا نور ہونی ہے. اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی. عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا، اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا، تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ میرا دی
فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں. ہم تو آقا کا انتظار، جو عاشق رسول ہے نا وہ تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا ایسی جلدی بھی نہ کرو، میں تو آقا کے دیدار تو کرنے دو، ایسی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے، قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عاشق رسول کے بارے نعرے ہوں گے، مگر صرف نعرے لگانے والا نہیں ہے، صرف نیازی نہیں نمازی بھی ہو، صرف نعرے لگانے والا نہیں سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو. اور جس سے رب ناراض ہو گیا نا، ہاں یقین کریں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے. بڑے بڑے بزرگان دین رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، گھبراتے تھے. شیخ احمد سیبستانی رحمت اللہ تعالی علیہ موت اور قبر و آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے. جب بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا، قبر کی بات ہوتی، گھبرا جاتے، ہیبت طاری ہو جاتی، بدن کانپنے لگتا، اتنا روتے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے. اور پھر فرماتے اے عزیزو جسے موت آنی ہے، جس کے پیچھے ملک الموت ہیں، جس پہ قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے، اس سے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ؟ ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے اے عزیزوں قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں، مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ. اے عزیزوں جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ، وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے، شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں. اب حضور خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نواز رونے لگے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ خواجہ، وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ غیر مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے، قبر کی فکر سے. ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں، ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، مگر ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی. دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کے انبار، اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں، کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں. جھوٹ غیبت نہ جانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا، اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، قبر میں ہوگا کیا میرا. ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت مہنگائی کا دور ہے، اچانک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر کیسے چلاؤں گا، خرچہ کیسے پورا کروں گا، کتنی ٹینشن میں، جدھر بیٹھو ایک ہی ٹینشن ہے. میں نہیں کہتا ٹینشن نہیں ہے، واقعی ٹینشن ہے سب کو، اللہ ہمارے وطن پر خیر فرمائے. لیکن ذرا غور کرو، کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ٹینشن ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، قبر روشن ہوگی کہ نہیں، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، قیامت کے دن مجھے رب کی عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں، اعمال نامے کھل گئے تو میری بے عزتی کیسی ہوگی، میں ذلیل کیسا ہو جاؤں گا. یار کوئی طریقہ تو بتاؤ، اللہ کو راضی کیسے کروں، کوئی طریقہ تو بتاؤ میری بخشش ہو جائے. Nobody talk about it. کوئی بات ہی نہیں کرتا، کسی کو لگتا ہے فکر ہی نہیں ہے. اور جن بزرگوں کے ہم نام لے کر جی رہے ہیں نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. اے خواجہ کی چھٹی منانے والوں، میں خواجہ کی بات کر رہا ہوں. آؤ غوث پاک کے مرید بیٹھو، میں تمہیں غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں. اتنے بڑے بزرگ ایسے نہیں تھے، ان کے نام بڑے بڑے. شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت کو جان گئے تھے، یہ خوف خدا والے تھے. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے، روزگار کے ٹینشن سے، دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہاں
رحمان الدنیا والآخرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے. او بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے. میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے. میں اسے راضی کر لوں, وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا, میری آخرت بھی اچھی کر دے گا. ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, میرے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں. واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا, وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا, تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا, تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی, لائف انجوائے کرنے لگو گے, کیونکہ رب راضی ہے نا. ایک فارمولہ یاد رکھو, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہم رب کو راضی نہیں کرتے, ہم سب کو راضی کرتے ہیں. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنو کیا فرماتے ہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی دور کر دوں. بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مرنے پہ کیا بات کرنا, موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں. آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں. یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ, یہ کوئی شیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں, ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں, ہم موت پر بات نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. آقا نصیحت فرماتے تھے موت کی تیاری کرنی ہے نا, تو کیا تیاری کرنی ہے؟ قبر کے لیے فرنیچر بنانا ہے, ایئر کنڈیشن لگوانا ہے قبر میں, پنکھا ونکھا لگانا ہے, یا ریشمی کوئی سلک کا مہنگا والا کفن سلوانا ہے. کیا لے کر جائیں گے قبر میں؟ کچھ بھی نہیں. کبھی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ جس مال کے لیے ہم دوڑے پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, روز گنتے ہیں جیب میں کتنے, گھر میں کتنے, بینک میں کتنے, اتنا ہے بے وفا مال. پتہ ہے آپ کو جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا, جو بینک کے پیسے ہیں گھر میں پڑے وہ تو سب چلے گئے نا, وہ تو ہمارے رہیں گے نہیں, رشتہ داروں کے ہو جائیں گے. میرے جیب میں بھی جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ اب یہ میت کا نہیں ہے, یہ ورثہ کا مال ہے. ارے ایک تھوڑے روپے تو لے جانے دو, کچھ نہیں لے جا سکو گے, ایک ایک روپیہ چلا جائے گا. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا, میں بھول نہیں پاتا, بڑی کمال کی بات ہے, بڑی گہری بات. اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ. ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا, نارملی اس کا 5, 10 یا 15% خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات پر, ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے, فیملی پر خرچ ہوتا ہے, یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ حساب اٹھا لیں, ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے, چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے, یا جتنا لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر 5% یا 10% خرچ کر پاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے 100 ہیں, خرچ اپنے اوپر 5 کرنے ہیں, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. بات بڑی گہری ہے. جو حرام کماتا ہے نا, جو جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, سود کا کاروبار کر کے, رشوت کر کے, چوریاں کر کے, ڈاکے کر کے, کر لو جمع, شاید 5-10% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکو گے, مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پورے 100% کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. بچے مزے کریں گے جن کے لیے تم چھوڑ کر آئے, بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہیں گے, اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا, مار ہمیں پڑے گی اگر ہم نے حرام کمایا ہوگا. اتنا بے وفا مال, اور اس مال کے لیے میں دوڑی جا رہا ہوں, یہ نہیں سوچ رہا کہ قبر میں تو مال نہیں جانا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو, صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کرا. ایک صحابی رسول آئے, عرض کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت نہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں. شاید ہم سارے ایسے ہی ہیں, جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کیا شاندار جواب دیا نبی پاک نے. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا بندے کا دل ادھر لگتا ہے جدھر اس کا مال ہو, تم اپنا مال آگے بھیج دو, تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا. میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم کراچی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندے نے اپنے پیسے بھجوا دیے لاہور, وہاں دکان لے لی, فیکٹری لگا لی, گھر لگا لیا. اب زیادہ دل کہاں لگے گا؟ لاہور. جب دیکھو لاہور جائے گا, کیوں؟ پیسے ادھر ہیں, انویسٹمنٹ ادھر ہے. لوگوں نے پیسے دبئی میں لگائے ہوئے ہیں, دبئی جاتے رہتے ہیں کیونکہ مال ادھر ہے, دل بھی ادھر ہے, واپس بھی نہیں آتے. کیا شاندار جواب دیا, عقل مندوں کے لیے کمال جواب ہے یہ. اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو بندہ کہ میرے پیسے ادھر ہیں بھائی,
میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا، محل تیار ہے، مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں حصہ ملاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ پیسے آگے بھجوایا کرو، یہ اگلا اکاؤنٹ ہے ہمارا، جاتے کہیں نہیں ہے، ادھر سے نکل کر اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جدھر زیادہ گزارنی ہے زندگی۔ تو آقا نے کیا خوب بات فرمائی کہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو اپنا مال ادھر بھیج دے، کیونکہ بندے کا دل مال کے ساتھ ہوتا ہے، جب مال ادھر ہوگا تیرا دل بھی ادھر ہی لگ جائے گا۔ تو یہ موت کی تیاری کا ایک طریقہ ہے، اچھے اعمال کرے اور آگے اپنے اعمال بھیجے، نیکیاں بھیجے، تو انشاءاللہ اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ اب کون سا حصہ ہے ہمارا دنیا میں؟ سنے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا اس سے مراد کفن ہے، یعنی دنیا میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ بس کفن لے کر جانا ہے اور کچھ لے کر نہیں جانا ہے۔ اور اتنی تیاری ہے دنیا سجانے کی، چھوٹا گھر بڑا ہو جائے، بڑا گھر اور بڑا ہو جائے، چھوٹا کاروبار بڑا ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کاروبار بڑا نہ کریں، میں نہیں کہتا گھر بڑا نہ بنائیں، مگر اس گھر میں، اس کاروبار میں، اس دنیا میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا کہ پہلے تو حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے اور پھر مرنے کا ہی خیال نہ رہے۔ خدارا دیکھو ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم الگ الگ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹائم دنیا کے لیے تیاری کر لو اور یہ والے ٹائم آخرت کی تیاری کر لینا، پھر تو ٹھیک ہے ہم کہیں گے یار آخری 10 سال میں آخرت کی تیاری کر لوں گا۔ نہیں، اسی ٹائمنگز میں، اسی زندگی میں ہمیں دنیا بہتر کرنی ہے تو کریں، آخرت بھی بہتر کرنی ہے، کہیں رہ نہ جائے آخرت۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ بس مولانا ابھی بھی ہو سکتا ہے میرا بیان چل رہا ہے نا تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، بس رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، بس یہ اگلے سال میں یہ حرام کام چھوڑ دوں گا۔ ہاں یار میں یہ غلط کام تو کرتا ہوں، میری ایک بری عادت تو لگی ہوئی ہے، میں یہ بے حیائی کا کام تو کر رہا ہوں، بس یار تھوڑے 2-4 مہینے بعد پکی توبہ کر لوں گا۔ یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی امیدیں دلاتا ہے، تھوڑے دنوں بعد توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ شیطان کیسا مردود ہے اور کیسے مرواتا ہے۔ مجھے بنی اسرائیل کا یہ پرانا کتابوں میں واقعہ لکھا وہ یاد آ گیا کہ 2 بھائی تھے، اوپر نیچے رہتے تھے، فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور۔ گراؤنڈ فلور والا بھائی بدکار، شرابی، کبابی، بے حیائی کے کام کرنے والا، اور اوپر والا بھائی تہجد گزار، قرآن پڑھنے والا، دین کا کام کرنے والا۔ شیطان بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ یار 40 سال ہو گئے تیری زندگی کو، کوئی مزہ نہیں کیا لائف میں، کوئی انجوائمنٹ نہیں، سارا دن ذکر تسبیح۔ میں نے اللہ پاک کی قدرت لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہے، تیری عمر 80 سال ہے، ایک کام کر 20 سال انجوائے کر، مزے کر، رنگ رلیاں منا لے، آخری 20 سال پھر توبہ کر کے عبادت کر لینا۔ شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دیا، اس نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے یار، میں تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہا، مزہ ہی نہیں لائف میں اٹھایا، نیچے ہی تو میرا بھائی ہے، روز عیاشیاں کرتا ہے، روز شرابیں پیتا ہے، روز بے حیائی کرتا ہے، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے چلے جاتا ہوں بھائی کے پاس۔ وہ اللہ کی کرنی دیکھو کہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کب تک گناہ کرے گا، ہیں اتنی شرابیں، اتنی بے حیائیاں، اتنی بدکاریاں، مرنا نہیں تجھے، توبہ کر۔ دل میں خیال آیا، کہتا ایک میرا بھائی ہے اوپر، جب دیکھو عبادت ریاضت، چلو کہیں اور نہیں جاتا، اپنے نیک بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، یہ گناہگار اپنے کمرے سے نکلتا ہے اوپر جانے کے لیے، اور وہ نیک اپنے کمرے سے نکلتا ہے نیچے آنے کے لیے۔ جب وہ سیڑھی پہ آتا ہے نا اوپر والا، اس کا پیر پھسلتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے والے بھائی پہ گرتا ہے، دونوں بھائی نیچے گرتے ہیں، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب پتہ ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا گناہ کے لیے چل پڑا تھا، نافرمانی کے لیے چل پڑا تھا، فرمایا اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اور یہ گناہگار توبہ کے لیے چل پڑا تھا، ہیں اللہ سے دوستی کرنے چل پڑا تھا، شرمندگی تھی دل میں، فرمایا یہ چلنا جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا